ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 44 ہے، صفحہ نمبر 44، اور آیت نمبر 90 ختم ہو کر 91 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ وَأَوْفُوا اور پورا کرو، وَأَوْفُوا اور پورا کرو، بِعَهْدِ اللَّهِ اللہ کے عہد کو، وَأَوْفُوا اور پورا کرو، بِعَهْدِ اللَّهِ اللہ کے عہد کو، اذا جب، عاہدتم جب تم عہد کر لو، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اذا عاہدتم اور پورا کرو اللہ کے عہد کو جب تم عہد کر بیٹھو۔ یہاں جس عہد کی بات ہو رہی ہے، بظاہر تو الفاظ یہ بتاتے ہیں اللہ کا عہد، لیکن اس سے مراد کوئی بھی ایسا وعدہ، کوئی بھی ایسی بات جس میں اللہ کا نام شامل ہو، چاہے اس میں اللہ کی قسم کھائی جائے، اللہ کا نام شامل ہو، اور تو اس کو اللہ تعالی نے اللہ کا عہد قرار دیا ہے کہ جس میں تم نے اللہ کا نام شامل کر لیا تو یوں سمجھو کہ تم نے اللہ کو اس میں شامل کر لیا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، کئی دفعہ کوئی بات آدمی قسم کھا کر کہتا ہے، قسم کھا کر کئی دفعہ کوئی شخص کوئی بات کہتا ہے تو یہ تو پھر وہ ہے کہ جس میں اللہ کو شامل کر لیا گیا۔ تو وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، تو ایسا عہد اللہ کا جو عہد اس کو پورا کرو۔ اذا عاہدتم جب تم عہد کر بیٹھو، وَلَا تَنْقُضُوا اور نہ توڑنا، الایمان قسموں کو، بعد توکیدها ان کو مؤکد کرنے کے بعد، پکی قسمیں کھانے کے بعد۔ مؤکد یعنی کسی چیز کو آپ بڑا پختہ کر دیتے ہیں، اللہ کا نام لے کر، اللہ کی قسم کھا کر آپ کسی چیز کو پکا کر دیتے ہیں، مؤکد کر دیتے ہیں، پختہ کر دیتے ہیں، تو یہ ہے بعد توکیدها، تم نے اس کو اللہ کا نام لے کر مؤکد کر دیا، پختہ کر دیا، اب ان قسموں کو نہیں توڑنا۔ وقد اور جب کہ جعلتم تم نے بنایا، اللہ کو، علیکم اپنے آپ پر، کفیلا نگران، جبکہ تم نے اللہ کو اپنا نگران بنایا اس پر۔ اللہ کی قسم کھانا، اب کوئی شخص آپ کی بات کا یقین کر لے گا، کیوں کر لے گا؟ اللہ کا نام آیا، تو تم نے گویا اللہ کو نگران بنا لیا اس پر۔ تو جب کوئی اللہ کا نام لے کر عہد کرو، اللہ کی قسم کھا کر کوئی بات کرو، پھر اسے پورا کرنا ہے، پھر نہیں توڑنا اس کو۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا اور قسموں کو نہ توڑنا، ان کو پختہ کرنے کے بعد، مضبوط کرنے کے بعد۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ اور تم نے بنایا ہے اللہ کو، علیکم اپنے آپ پر، کفیلا نگران۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یعلم جانتے ہیں، ما تفعلون جو تم کرتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتے ہیں۔ ولا تکونوا اور نہ ہو جانا، اور تم نہ ہو جانا، کلتی اس عورت کی طرح، اس خاتون کی طرح، اس عورت کی طرح نہ ہو جانا، نقضت جو توڑ دیتی تھی، غزلہا اپنا سوت، اپنا سوت
توڑ ڈالتی تھی، من بعد قوت، اسے مضبوط کرنے کے بعد یا بننے کے بعد، انکاسا، ٹکڑے ٹکڑے. اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو اپنا سوت بننے کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی، توڑ دیتی تھی اس کو. مدینہ میں ایک عورت تھی، ذہنی اعتبار سے وہ ٹھیک نہیں تھی، تو وہ پورا دن یہ کرتی رہتی تھی، کوئی چیز بنتی، پہلے ہاتھوں سے چیزیں بنائی جاتی تھیں، تو پھر جب وہ چیز بن جاتی تو پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی. تو اللہ تعالیٰ اس عورت کی ایک مثال دیکھ، اسے ہر کوئی بیوقوف کہتا تھا، یہ کتنی بیوقوف ہے کہ محنت کرتی ہے، پھر اپنی محنت کو اپنے ہاتھ سے خود ہی ضائع کر دیتی ہے. اسے ہر کوئی بیوقوف کہتا تھا. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو شخص پکی قسمیں کھانے کے بعد، ان کو بننے کے بعد، پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتا ہے، تو یہ اس سے بھی بڑا بیوقوف ہے، کیونکہ وہ تو عقلی اعتبار سے تھوڑی سی کمزور تھی، اور دوسرا یہ کہ وہ تو ایک دنیا کی ایک چیز ہے، اس کو خراب کر رہی ہے. لیکن جو شخص اللہ کا نام لے کر عہد کر کے اللہ کے نام سے پکا کرتا ہے، پھر اس کو توڑ دیتا ہے، یہ اللہ کے ہاں بہت برا ہے، یہ اللہ کے ہاں بہت غلط ہے. تتخذون، کیا تم بناؤ گے، ایمانکم، اپنی قسموں کو، دخلن، فساد کا ذریعہ، بینکم، آپس میں. کیا تم یہ جو اللہ کے نام کی قسمیں کھاؤ گے، اس کو اپنے درمیان فساد کا ذریعہ بناؤ گے. ان تکونا، کہ ہو جائے، امتن، ایک جماعت، ہی اربا، زیادہ فائدہ حاصل کرنے والی. اربا ربا سے ہے، ربا ویسے فائدے کے معنی میں آتا ہے، اس کا لفظی معنی فائدہ ہوتا ہے. ربا کا لفظی معنی فائدہ ہوتا ہے، بڑھنا، مال کا بڑھنا. اور اربا، زیادہ فائدہ حاصل کرنے والی. ان تکونا، کہ ہو جائے، امتن، ایک جماعت، ہی اربا، زیادہ مفاد سمیٹنے والی، من امہ، دوسری جماعت سے. ان تکون امتن ہی اربا، کیا تم اللہ کے نام کی قسمیں اس لیے کھاؤ گے کہ تم میں سے ایک جماعت دوسری جماعت کی نسبت زیادہ لوٹ مار کر لے، زیادہ فائدہ حاصل کر لے، زیادہ مفاد سمیٹ لے. انما، بے شک، یبلو، آزماتے ہیں، کم، تمہیں، اللہ، انما یبلوکم اللہ، اللہ تمہیں آزماتے ہیں، بہی، اس کے ذریعے، اللہ تمہیں اس کے ذریعے آزماتے ہیں. وَلَيُبَيِّنَنَّ، اور کھول کے بتائیں گے، اور ضرور بھی ضرور اللہ کھول کے بتائیں گے، لکم، تمہیں، یوم القیامہ، قیامت کے دن، اور اللہ ضرور بھی ضرور تمہیں قیامت کے دن کھول کے بتائیں گے، ما، وہ، کنتم، تھے تم، فیہ، جس میں، تختلفون، اختلاف کرتے، جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے، اللہ تعالیٰ تمہیں کھول کے اور تفصیل سے بتائیں گے. وَلَوْ، اور اگر، شَاءَ، چاہتے، اللہ، لَجَعَلَكُمْ، تو ضرور تمہیں بنا دیتے، امتاً واحدہ، ایک جماعت، ایک امت. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم سب کو ایک امت بنا دیتے. ولیکن، اور لیکن، یضل، اللہ گمراہ فرماتے ہیں، من یشاء، جسے چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں گمراہ فرماتے ہیں. ویہدی، اور ہدایت دیتے ہیں، من یشاء، جسے چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں گمراہ فرماتے ہیں. یہ جو اس قسم کا جملہ ہے، اس میں اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں کہ ہدایت اور گمراہی میرے قبضہ قدرت میں ہے. میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، اور میں جس کو چاہتا ہوں گمراہ کرتا ہوں. یہ اصولی بات ہوتی ہے. پھر تفصیلی بات یہ ہوتی ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، کہ جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، رجوع کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں. اللہ اس کو، یہ ہم پڑھ کے آئے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، 13ویں پارے میں، جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں.
پھر 15ویں پارے میں ہم یہ بھی پڑھیں گے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تم میں سے جو چاہے وہ ہدایت کا طالب بن جائے، جو چاہے گمراہی کا طالب بن جائے۔ جو ہدایت لینا چاہے گا ہم اس کو ہدایت دیں گے، اور جو گمراہی کا طالب ہوگا تو ٹھیک ہے، پھر ہم اس کو گمراہ رکھیں گے، ہم اس کو گمراہی پر۔ پھر جب ہم اس کو گمراہی پر رکھیں گے نا تو کوئی دے کے دکھائے اس کو ہدایت، کوئی دے کے دکھائے اس کو ہدایت۔ ہدایت ہمارے ہاتھ میں، ہم دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نہیں دیتے۔ لیکن یہ محض مرضی پر نہیں ہے، اس کا تعلق کسی مرضی پر نہیں کہ ہماری مرضی، نہیں، اس کے لیے ہم نے بہرحال ایک اصول رکھا ہے، لیکن اصول بھی تو ہم نے بنایا ہے نا، اصول بھی ہم نے بنایا ہے۔ تو وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، جو گمراہ رہنا چاہتا ہے ہم اس کو پھر گمراہی پہ رہنے دیتے ہیں، پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَلَٰكِن يُضِلُّ، اور اللہ تعالیٰ گمراہ فرماتے ہیں مَن يَشَاء، جسے چاہتے ہیں، وَيَهْدِي، اور ہدایت دیتے ہیں مَن يَشَاء، جسے چاہتے ہیں۔ وَلَتُسْأَلُنَّ، اور ضرور بھی ضرور تم سے سوال کیا جائے گا، عَمَّا، اس بارے میں، کنتم تعملون، جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ بناؤ، ایمانکم، اپنی قسموں کو، دخلاً بینکم، آپس میں فساد کا ذریعہ، اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ نہ بناؤ۔ فتزل، ورنہ ہو سکتا ہے کہ بھٹک جائیں، قدم بعد ثبوتها، پختگی کے ساتھ جمنے کے بعد۔ فتزل قدم بعد ثبوتها، ہو سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب تم اللہ کے نام کو اس طرح استعمال کرنا شروع کر دو گے اپنے مفاد کے لیے، تو پھر تو گمراہی یقینی ہے، تمہاری بھی اور نہ جانے تمہارے ساتھ اور کتنوں کی، تمہاری بھی اور نہ جانے تمہارے ساتھ اور کتنوں کی گمراہی پھر تو یقینی ہے۔ فتزل قدم بعد ثبوتها، اس لیے کہ انسان دنیا کے مال کا حریص واقع ہوا ہے، اور دنیا کے مال کے لیے وہ اللہ کے نام کا استعمال بھی بسا اوقات شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے نام کو ہم نے دوسرے پارے میں پڑھا تھا کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے آڑ نہ بناؤ، اللہ کے نام کو قسموں کے لیے آڑ نہ بناؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی شخص خرید و فروخت کرتا ہے تو قسمیں نہ کھائے۔ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ قسم اس کا مال تو بکوا دے، ہو سکتا ہے قسم اس کا مال بکوا دے، لیکن اللہ اس میں سے برکت ختم فرما دیں گے۔ تو اللہ کے نام تو انسان حریص واقع ہوا ہے، وہ اپنے مفادات کے لیے، وہ دنیا کے مال و دولت کے لیے، وہ دنیا کے عہدے منصب کے لیے، وہ بسا اوقات اللہ کے نام کا ناجائز غلط استعمال کرتا ہے۔ اللہ یہاں ایسی چیزوں سے روکنا چاہ رہے ہیں۔ فتزل قدم بعد ثبوتها، ورنہ پختگی سے جمنے کے بعد پاؤں ڈگمگا جائیں گے، وتذوق السوء، اور پھر تم چکھو گے عذاب، بما صددتم، کیونکہ تم نے لوگوں کو روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، کیونکہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، پھر تمہیں اس کا عذاب چکھنا پڑے گا۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہوگا۔ وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ بیچو، بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے عہدوں کو، اللہ کی قسم سمجھ لیجئے، اللہ کی قسموں کو نہ بیچو، ثمناً قلیلا، تھوڑی سی قیمت کے ہی بس، اللہ کی قسموں کو یعنی تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نام کی قسمیں کھانا۔ انما، بے شک جو، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، وہ خیر لکم، وہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جانو تو، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، اگر تم اللہ کے نام کی لاج رکھو گے، اللہ کے نام کی حرمت کا پاس رکھو گے، اس کا لحاظ کرو گے، اللہ اس کا تمہیں اچھا بدلہ دیں گے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کو جان لو۔ ما عندکم، جو تمہارے پاس ہے، ینفد، ختم ہو جائے گا،
کیا کچھ جمع کر لو گے؟ خدا کا نام استعمال کر کے اللہ کی قسم کیا کچھ جمع کر لو گے؟ ختم ہو جائے گا. ما عندکم جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ اور جو اللہ کے پاس ہے باق وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ اور ہم ضرور بضرور بدلہ دیں گے، صلہ دیں گے، الذین ان لوگوں کو صبروا جنہوں نے صبر کیا. جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو صلہ دیں گے. اجرہم ان کا اجر. الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ اور ہم ضرور بھی ضرور صلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا. صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب یہ ہے کہ سیدھے راستے پر قائم رہے. 4 پیسے کے لیے انہوں نے اللہ کے نام کا استعمال نہیں کیا. کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہونے دیا. انہوں نے صبر کیا، ہم ان کے صبر کا ان کو صلہ دیں گے. اور وہ صلہ کیا ہے؟ اجر. بِأَحْسَنِ بہت عمدہ ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے. جو عمل وہ کرتے تھے تو ہم ان کو اس کا بہت اچھا صلہ اور بدلہ دیں گے. من عمل جس نے کیا، صالحاً کوئی نیک کام. من عمل جس نے کیا، صالحاً کوئی نیک کام، من ذکر مرد ہو، او انثى یا عورت ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ ہاں ایمان والا ہو، ایمان والا ہو، صاحب ایمان ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ تو ہم زندگی دیں گے اس کو، حیاتاً طیبہ بڑی پاکیزہ زندگی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حیاتاً طیبہ ہم اسے بہت پاکیزہ زندگی دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور ہم صلہ دیں گے ان کو، اجرہم ان کا اجر، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بہت ہی عمدہ ان اعمال کا جو وہ دنیا میں کرتے تھے. بس یہاں